ناظرین، جمہوری حکومت میں جو عوامی حکومت کا لقب لیتی ہے اس میں جن شخصیت کے پاس اس وقت ہم موجود ہیں، مظہر ہانی صاحب جو ریڑھی گوٹھ میں جو حلقہ بھی اسی سلیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے، اس میں سماجی کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار یہاں پر نہیں ہے موجود، جو ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی۔ جو لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی کہ ان کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ جی کوئی بڑا ہمارا نہیں ہے جسے وہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو مظہر ہانی صاحب سے ہم بات کریں گے، جن خواتین سے بھی ہم نے بات کی ہے اس علاقے کے بارے میں، جو بھی گفتگو ہوئی ہے ان سے ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں۔ مظہر صاحب، ریڑھی گوٹھ یہاں پر جو لوگ آ کے ووٹ لے کے جاتے ہیں وہ یہاں پہ کیا واپس نہیں آتے؟ جو حالات و واقعات یہاں چل رہے ہیں؟ نہیں، وہ واپس نہیں آتے، وہ پھر وہ شکل اسی وقت دکھائیں گے جب وہ الیکشن کا زمانہ ہوگا۔ اچھا، وہ واپس نہیں آتے ہیں۔ عوام کو شعور بھی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہیے، تو وہ واپس نہیں آتے کبھی۔ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ منشیات کا استعمال اتنا کھلے عام یہاں پر چل رہا ہے کہ مرد حضرات تو اس کا نشانہ بن ہی رہے ہیں، لیکن خواتین بھی نہیں بچ پا رہی ہیں اس سے۔ جی ہاں، یہاں ایک عجیب قسم کا، میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بڑی بدقسمت آبادی ہے، جو کہ 450 سال 350 سال پرانی ہے، لیکن یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں پہ منشیات کا وہ استعمال ہے کہ اللہ معاف کرے کہ یہاں خواتین بھی منشیات کا استعمال کرتی ہیں، اور سب یہ قانون کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ اور منشیات کی وجہ سے جو بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک بڑی تعداد یتیم بچوں کی ہے یہاں پر۔ اچھا، بہت بڑی تعداد یتیم بچوں کی ہے، کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ جوانی ہی میں مطلب یہ کہ منشیات پی پی کے مر جاتے ہیں، پھر وہ بچے جو ہیں یتیم ہو جاتے ہیں، وہ بچے گلی کوچوں میں رہتے ہیں، اور گلی کوچوں کے بعد پھر ان کا بھی وہی عمل ہونا جو ان کے باپ کا ہوا، کیونکہ سماجی شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اٹھے اور کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ عمل مطلب یہ ہے کہ غلط ہے۔ کوئی سرکاری اسپتال، کوئی اسکول، کوئی ڈسپنسری، کوئی ایسی چیز بھی اس جگہ پر نہیں ہے؟ یہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ یہاں سرکاری جو ہاسپٹل ہے اس میں 6 ڈاکٹر اپوائنٹ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اکثر جو ہے یہاں پر کوئی آپ کو کمپاؤنڈر ہی نظر آئے گا جو دوائیاں دے رہا ہوگا۔ کوئی آج سے 4 سال پہلے تو یہاں پر یہ عمل تھا کہ سرنج جو ہے، ایک سرنج کئی لوگوں کو لگائی جاتی تھی۔ اسکول کی جہاں تک بات ہے تو اسکول کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکول ہیں، ان کے ٹیچرز جو ہیں پرائیویٹ اسکولوں سے زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں، کوئی 40,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے، لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی عمل ہے، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آتے ہیں وہ؟ ہاں آتے ہیں، کیونکہ یہیں مقامی گوٹ کے ہیں، آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ان میں سے جنہیں اللہ کا خوف ہے، 1-2 آدمی، لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر۔ ہاں، یہاں پہ جو NGOز اسکول چلا رہی ہیں، وہ جیسے TCF والے چلا رہے ہیں اسکول، بہت اچھا۔ انفاق فاؤنڈیشن والے چلا رہے ہیں، اچھا ہے۔ ایک ہمارا الحمدللہ اسکول ہے، یہ ہے۔ یہ 3-4 اسکول ایسے ہیں جو مطلب NGOز چلا رہی ہیں، اور یہ ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو کام سرکار کا فرسٹ پریورٹی پہ ہونا چاہیے یہاں کے لوگوں کے لیے جن سے وہ ووٹ لیتی ہے، وہ بالکل قطعی طور پر نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ گٹر ابل رہے ہیں، کوئی مطلب اگر یہاں پہ چوریاں ہو جائیں تو کوئی FIR نہیں کرتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، یہ لاوارث بستی ہے۔ ساحل کے ساتھ ہے تو ہم یہی سمجھیں کہ مچھلی کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ سب جناب مچھلی کھانے والے لوگ ہیں۔ اگر انہیں تھوڑی سی اگر تربیت دیا جائے، دیکھیے میرا اسکول ہے، آپ یقین کیجئے گا، میں اگر آپ کو ان بچوں کی کاپیاں دکھاؤں، ان بچوں کی نالج دکھاؤں، تو آپ یہ کہیں گے یہ بچے شہر سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ ان کی آپ رائٹنگ دیکھیں گے، میں پورے پاکستان کو چیلنج دیتا ہوں، میری کچھ بچے ایسے ہیں جو پہلی کلاس میں KG میں، ان کی رائٹنگز کو بہت کم لوگ اس کو مطلب مقابلہ پورے پاکستان میں کر پائیں گے۔ اچھا، تو یہ مچھلی کھانے والے بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، ان پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کا کام یہی ہے ان کے بڑوں کا کہ سمندر میں جاتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا ذریعہ معاش چل رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ معاشی حالات لوور کیٹیگری میں بات کی جاتی ہے۔ دیکھیے معاشی حالات تو یہاں بالکل ایسے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کے پاس 10 روپے اور 15 روپے دینے کے لیے دوا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے گھروں میں ڈیلیوری ہوتی ہے، ہر 2 مہینے میں ایک عورت ڈیلیوری میں مرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہسپتالوں میں جا سکیں۔ یہاں پر جو مین خوراک ہے ان کی، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلی ہوتی ہے اور آلو ہوتے ہیں، یہی کھاتے ہیں۔ اس مچھلی کو بھی یہ آنکھ نہیں نکال پاتے، یہ آنتوں سمیت کھا لیتے ہیں۔ یہاں پہ غربت اور افلاس بہت ہے، کیونکہ دیکھیے سمندر کا 15 دن کا کام ہے۔ اب سمندر آپ کا پورا آلودہ ہو چکا ہے، بھینس کالونی کا پورا گوبر اس میں گر رہا ہے، پوری انڈسٹری کے کیمیکل اس میں گر رہے ہیں۔ تو 5 کلومیٹر تک جو سمندر کا یہ ساحلی بستی ہے، 5 کلومیٹر تک کوئی ان کے روزگار نہیں ہے۔ 5 کلومیٹر کے بعد جو گہرا سمندر ہے وہاں پہ روزگار ہے۔ پھر آپ نے باہر کی کمپنیوں کو بھی مچھلیاں پکڑنے کا لائسنس دیا ہوا ہے۔ تو
ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا یہاں پر سر آپ سوچ نہیں سکتے کتنی تکلیف ہے کتنا دکھ ہے ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ ایمبولینس کر کے ہسپتال تک چلی جائے میرے پاس ایک ایمبولینس ہے وہ ہر وقت ابھی بھی دیکھا ہوگا آپ نے نہیں ہے تو یہ بہت حکومت کو چاہیے کہ توجہ دے یہاں پر اور جو سمندر کی غلاظت سمندر میں گر رہی ہے وہ بھی ختم کرے اور مطلب یہاں پر جو منشیات ہے اس کا بھی کسی طریقے سے خاتمہ کیا جائے مظہر صاحب سے ہماری بات ہوئی جو اس جگہ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں سماجی کارکن ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں سرکار کا جو کام ہے کیونکہ اسکولوں کے حوالے سے بات ہوئی اسپتالوں کے حوالے سے بات ہوئی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس علاقے کے اگر اسکول کے ہم جا کے آپ کو حالت زار بتائیں سرکاری اسکول کی تو وہ کچھ منفرد ہوگی تو تمام تر معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں جو قوم یہاں پر بس رہی ہے یا جو عوام یہاں کی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمارا بڑا کوئی نہیں ہے بڑے سے مراد ان کی میں پھر سے یہ بات کہہ رہا ہوں دہرا رہا ہوں کہ جی جو لوگ ایوانوں میں اس جگہ سے یا ان لوگوں سے ووٹ لے کے سلیکٹ ہو کے بیٹھتے ہیں وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی حلف اٹھاتے ہیں وہ یہاں پر اس کے بعد نہیں آتے اب الیکشن دوبارہ سے آ رہے ہیں تو شاید ان کی شکل دیکھنا جو ہے وہ ان لوگوں کو نصیب ہو لیکن جہاں تک مسائل کی بات ہے تو وہ ایک نہیں ہے ایک بڑا مسئلہ منشیات کا ضرور ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ تمام تر ضروریات جو ایک عام شہری کا حق ہے جو ووٹ ڈالتا ہے اس حکمراں کے لیے تو وہ قطعی طور پر ان لوگوں کو نہیں مل رہا ہے عوام کہانی کے آج کے شو میں اتنا ہی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے عوام کہانی @donnews.tv پر آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان زنیم کو دیجیے اجازت اللہ حافظ